سوری، آگے بات کرتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتا دیجئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کس حیت میں اپنی روح نکلوانا پسند کریں گے. تو کوئی کہتا ہم سجدے میں جائیں جب آپ روح قبض کر لیے گا، کوئی کہتا ہم تلاوت شروع کریں جب کر لیجئے گا. زیادہ تر لوگ سجدے میں جانے اور نماز میں اپنی روح نکلوانے کو پسند کرتے تھے. لیکن دنیا دار آدمی کیا کرتا تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ گھبرانے لگتا تھا، پریشان ہونے لگتا تھا اور وہ پریشان ہوتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اسی طریقے سے چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کو سلام کیا اور کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ اسرائیل ہوں اور آج آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں اور اللہ نے آپ کو بلایا ہے. تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی پیغمبر تھے اور بہت زیادہ غصے والے تھے، تو انہوں نے ان کے منہ پر جو ہے وہ تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی وقت واپس آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیغمبر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آج کے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے ان کی آنکھ کو تو صحیح کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کہا کہ آج کے بعد سے میں موت کو جو ہے کسی چیز کے اندر چھپا دیتا ہوں. آج سے آپ ظاہری طور پر جو ہے ظاہر نہیں ہوں گے لوگوں کے سامنے روح قبض کرنے کے لیے. اس دن کے دن سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ جائیں گے دنیا سے، ان سب کی موت جو ہے وہ محذوف ہو گئی. یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام تو روح قبض کرنے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن وہ ہمیں جسمانی شکل میں نظر نہیں آئیں گے، انسانی شکل میں نظر نہیں آئیں گے. اب اللہ نے موت کو کس طرح محذوف کر دیا؟ اللہ نے بیماری کے اندر کر دیا، اللہ نے کسی ایکسیڈنٹ میں کر دیا، اللہ نے سمندر میں ڈوبنے سے میں چھپا دیا، اللہ نے آگ کے جلنے میں چھپا دیا، اللہ نے مختلف طریقوں سے موت کو جو ہے وہ چھپا دیا. اور ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، یا آگ لگ گئی جل گئے مر گئے، یا پانی میں سمندر میں گھومنے گئے یا ویسے ہی گئے. سمندر کے کنارے بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، پانی کی لہریں اس کو کھینچ لیتی ہیں اور وہ بالآخر ڈوب جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بیماری ہے، کوئی اللہ معاف کرے کسی کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو برین ٹیومر ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے اور اس کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ نے بعض وقت کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے، اگر وہ راستے میں ہی جا رہا ہے، اگر کوئی نیند کے اندر ہے، اکثریت اب زیادہ تر لوگوں کا جو مشاہدہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ نیند کے اندر جاتے ہیں اور واپس ہی نہیں آتے ہیں، روح دوسرے جسم میں واپس ہی نہیں آتی ہے. تو نیند کے اندر بھی اللہ نے موت کو چھپا دیا ہے. نیند کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو لوگ 12 گھنٹے 16 گھنٹے سو رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی سوری ٹو سے کہ خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ نیند کرتی ہیں. تو میرا مقصد ان کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، ان کو ٹونٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ان کو جگانا ہے، ان کو اویئرنیس دینا ہے. کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، ہمارے ایک استاد تھے، بہت بڑے پائے کے عالم تھے، تو وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ جاگنا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے، کہ قبر کے اندر تو سونا ہے. کہ قبر کے اندر لڑکیوں کو یہ ایڈوائس کرتے تھے کہ بچیوں جاگ لو، جاگ لو اور اس وقت کو قیمتی بنا لو. یہ نہیں ہے کہ کلاس میں بیٹھ کے تم لوگ سو، یا جو تمہیں فراغت کا ٹائم ملتا ہے تو تم اس کو سو کے گزارو، بلکہ اپنے مطالعے اور مراجعے کے ساتھ گزارو. کیونکہ قبر کی زندگی میں تو تمہارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی عبادت ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کرنا، کوئی آپ کو نماز نہیں پڑھنا، تلاوت نہیں کرنا، تسبیحات نہیں کرنا. آپ نے صرف اور صرف سونا ہے سونا ہے سونا ہے. تو جتنا سونا ہے وہ قبر کی زندگی کے لیے رکھ دو. قبر کی زندگی میں سونے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس زندگی کو جاگ کر کے اویئرنیس کے ساتھ دین کو حاصل کرنے کے شوق کے ساتھ گزار لے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مردے کو بذریعہ خواب اطلاع دی جاتی
جاتی ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا مین ٹاپک کہ بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور مردے کو ایک دم سے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یا کسی کی موت کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے نہیں دنیا سے لے جایا جاتا، کیونکہ ایک دم سے اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے، جیسے سپوز ہمارے گھر کوئی ایک دم اچانک سے مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپ کا گھر بالکل ریڈی ہے، آپ کے پاس گھر میں ریفریشمنٹ کے لیے چیزیں ہیں، سب کچھ یعنی بالکل اسموتھ ہے، بہت چلڈ ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک لمحے کے لیے حیران پریشان ہکا بکا رہ جاتی ہیں کہ ارے آپ کیسے آ گئیں، کیا ہوا، خیریت، یعنی آپ پریشانی کے وے میں چلی جاتی ہوں، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ایسے ہی آ گئے یا گزر رہے تھے یا ایسی، ہاں اچھا ٹھیک ہے اوکے، لیکن کیوں کہ آپ کی ایک ہیومن نیچر ہے نا، ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ آپ بغیر انفارمیشن کے آ رہے ہیں تو انسان ایک لمحے کے لیے شاکنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو ایک دم سے یہ دنیاوی زندگی سے ایک دم سے عالم ارواح اور پھر ایک دم سے قبر کی زندگی آ جائے تو وہ پریشان ہو جائے گا، وہ اس زندگی کو، اس لائف کو، لائف کے اس فیز کو اون نہیں کر سکے گا، وہ پریشان ہوگا۔ تو اللہ کا تو کام نہیں ہے نا بندے کو پریشان کرنا، اللہ تو پریشان نہیں کرتے، بندے کو پریشان کرتے، اللہ پریشان نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے اس کے لیے یہ کیا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو 6 مہینے پہلے سے بذریعہ خواب اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا لڑکپن، اس کی اسکول لائف، اس کی ایجوکیشن کا فیس، اس کی کالج لائف، اس کا وہ پرانا دور جو اس کا گزار چکا ہے، یعنی کہ وہ ایک بچہ 5 سال کی عمر سے اپنی میموری کو سیو کر سکتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے، جب وہ 25 ایئرس میں چلا جاتا ہے لیکن 5 ایئرس کی باتیں اس کو یاد ہوتی ہیں، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں جب 5 سال کا تھا تو میں ایسا کرتا تھا، مما آپ نے ایسے مجھے مارا، آپ نے ایسے کیا، یعنی اس کی یہ باتیں اس کی میموری میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن کم ہوتی ہیں، یا کہیں باہر گئے ہوتے ہیں، کہیں کوئی آؤٹنگ کی ہوتی ہے تو اس کو اپنی لائف کا وہ فیس یاد رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کا وہ بچپن، اس کے وہ بچپن کے دوست، وہ اس کے کھیلنے کی جو جگہ، جو پلیس ہوتی ہے نا، ہر بچے کی ایک پلیس ہوتی ہے، گھر کا کوئی ایک کونا ہوتا ہے، روم کا ایک کوئی کونا ہوتا ہے، کوئی کارنر ہوتا ہے، کوئی ایسا پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی پارک ہوتا ہے، وہ اس کو نظر آنا شروع ہوتا ہے، وہ اس کو دکھایا جاتا ہے، ایسے دکھایا جاتا ہے پھر بلا دیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے پھر بلا دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر بلایا نہیں جائے تو وہ اس سے اپنے جو گھر والے جو ارد گرد ہیں ان سے اس کو بتائے گا اور وہ سب رونا دھونا شروع کر دیں گے، اور وہ مردہ جو جانے والا ہے، جو مرحوم بننے والا ہے، وہ خود بھی پریشان ہو جائے گا، اور اس کے دل جو ہے، جو وقت ابھی چونکہ اس کا دنیا میں وقت باقی ہے اس لیے اس کو بلا دیا جاتا ہے، وہ پھر اس کو دکھایا جاتا ہے اور پھر اس کو بلا دیا جاتا ہے۔ اگر بلانے اور یاد دلانے کا یہ سلسلہ نہیں رکھا جائے تو وہ وقت سے پہلے ہی اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اس کا ہارٹ، اس کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ ورکنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا، یہ اللہ کے تکوینی امور ہیں، جس کا ایک ایک نوالا بھی جب تک دنیا میں جس کا وقت لکھا ہے وہ کھا جانے سے پہلے تک اپنا دنیا کا یہ دنیاوی کھانا کھا کے جائے گا، یہ دنیاوی پانی پی کے جائے گا، اپنا رزق کھا کر کے جائے گا، فنش کر کے جائے گا، آخری نوالا تک وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور کھائے گا، کھائے بغیر اللہ کا اس کو نہیں بلاتے، دنیا سے اس کا رزق نہیں، جتنا لکھا ہوتا ہے وہ اس سے پورا کرتا ہے، اس کے بعد دین وہ دنیا سے جاتا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ قومے میں چلا جائے، وہ کسی بھی طریقے سے چلا جائے، اللہ اس کو ایک لمحے کے لیے واپس اس کی روح کو ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو نوالا ہے، اس کا جو کھانا ہے وہ ضرور وہ کھا کے جاتا ہے، وہ پی کے جاتا ہے، وہ پہن کے جاتا ہے، جو چیزیں اس کی ہیں وہ سب وہ کام کر کے جاتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں، جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ وہ جو اس کا بچپن دکھایا جاتا ہے، اس کے بچپن کے دوست، اس کے والدین، اس کے عزیز و قارب، اس کے ریلیٹیو، اس کی دادی، اس کی نانی، اس کی پھپھو، اس کے چچا تایا، جو
بھی اس کے خاندان والے، اس کے جو فرینڈس، اس کے ساتھ کھیلنے والے، اسکول کالج کے وہ زمانے، وہ باتیں اس کو یاد دلائی جاتی ہیں، انڈیکیٹ کی جاتی ہیں، ایسے ایسے کر کے انڈیکیٹ کی جاتی ہیں، اس کے بعد بھلا دی جاتی ہیں، پھر بتائی جاتی ہیں، پھر بھلا دی جاتی ہیں، پھر بتائی جاتی ہیں، پھر بھلا دی جاتی ہیں. اس طریقے سے وہ اس کو بتایا جاتا ہے، بھلایا جاتا ہے، اور وہ پھر جو اس کو یاد رکھوایا جاتا ہے مائکرو سیکنڈ کے لیے. وہ ان باتوں کو جب وہ دنیا میں واپس آتا ہے، اس کی روح واپس آتی ہے، اس کی ملاقات، اس کی روح کی جو ہے، اس کے پرانے جو لوگ جا چکے ہیں ان کی روحوں سے اس کی اٹیچمنٹ کی جاتی ہے. پھر وہ اپنے زندوں سے، اپنے ارد گرد رہنے والے، اپنے جو فیملی والے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ میں نے آج اپنی امی کو دیکھا، میں نے آج اپنے بابا کو دیکھا، میں نے آج اپنی بچپن کی فرینڈ کو دیکھا، آج میں نے اپنے چچا کو دیکھا، آج میں نے اپنی پھپھو کو دیکھا، وہ مجھے بلا رہی تھیں، وہ مجھے یہ چیز دے رہی تھیں، یا میں ایک بہت خوبصورت جگہ پہ تھی تو میں نے دیکھا اچانک سے پھپھو بھی آ گئی، چچا آ گئے، یا بابا آ گئے، یا میری بچپن کی دوست آ گئی. تو یا پھر وہ ان کو اپنے بچپن کے کھانے کہ میں اتنے شوق سے یہ چیز کھاتی تھی نا، ہم لوگ فلانی جگہ پہ یہ چیز جا کے کھاتے تھے نا. تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح باتوں باتوں کے درمیان وہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو اب اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو تم میرا جو ہے یہ کام کر دینا، اب یہ جو زیور ہے یہ یہاں رکھا ہے، یہ پیسے ہیں یہ یہاں رکھے ہیں، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں. تو ہم جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ارد گرد وہ کہتے ہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، اللہ نہ کرے، کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں. ہم اپنی جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو جانے کا وقت ہے اس کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتے ہیں. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے درمیان سے جائیں اور ان کا وہ ہم سے جدا ہوں، یا ان کی موت کا وقت ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بیماری کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، یا ابھی شاید طبیعت تھوڑی سی صحیح ہے تو اس وجہ سے ایسی باتیں یاد آتی ہیں انسان کو بیماری میں جب وہ تنہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کوارنٹائن میں جو لوگ جاتے تھے تو ان کو اپنی بہت ساری چیزیں یاد آتی تھی، کیونکہ انسان کتنا بے بس تھا، کتنے بے بس ہوتے تھے وہ لوگ. اور زیادہ تر لوگ تو کوارنٹائن میں ہی اللہ سے مل گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کیونکہ وہ جو ان کا جو فیس تھا نا، وہ جو بالکل دنیا میں رہ کے، زمین پہ رہ کے اپنا گھر بار، گاڑی، بیوی، بچے، ہر فیسیلیٹیز، ہر اپنی جاب، اپنا کاروبار سب کچھ ہو کے وہ ایک چھوٹی سی جگہ میں پڑے ہوئے، خاموشی سے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا. آپ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے، مائکرو سیکنڈ کے لیے، کہ آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے وہ وقت کتنا مشکل تھا جنہوں نے کوارنٹائن کا وقت گزارا ہے. آپ ان سے کبھی بھی، آپ کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوارنٹائن کیا ہے، ان کی زندگی تھی تو وہ واپس آ گئے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ انتقال کر گئی. ہم سمجھے کہ کووڈ کی وجہ سے، اصل میں وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں، اصل میں ان کی تنہائی نے ہی ان کو مار دیا. ان کا یہ جو اکیلا پن، یہ جو ان کا دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے ایک کونے میں بیٹھ جانا، اس نے ہی ان کے دل کو بند کر دیا اور وہ آگے سروائیو نہیں کر سکے. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ کوارنٹائن وہ جو ہے کووڈ تھا اور اٹیک ہو گیا اور یہ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے تو صاف کہہ دیا نا کہ میں نے تو موت کو ہائیڈ کر دیا ہے. اب موت کس طریقے سے کس کی ہائیڈ ہوئی ہے، کس طریقے سے آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. میں نہیں جانتی کہ میرے کو کس طرح موت آئے گی، آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کس طرح موت آئے گی. تو اس لیے یہ کہنا کہ فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، یہ تو موت کا وقت تھا، مقرر ہو گیا اور آپ چلے گئے دنیا سے. لیکن جو دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خوابوں کو، ان کی باتوں کو، ان کا پاگل پن، ان کا دیوانہ پن یا ان کی بیماری سے کے اوپر مت ڈالیں، ان کو سمجھیں. آج کے بعد سے آپ نے سمجھنا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اب ان کی خدمت کر لو، اب ان کو راضی کر لو. ان سے پوچھ لو کہ ان کے اوپر کتنی نماز قضا ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کے اوپر کتنے روزے ہیں، انہوں نے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ان کا ارادہ ہے تو ان کی طرف سے حج بدل کر دو، ان کی طرف سے عمرہ بدل کر دو. ان کی زکاتیں ادا نہیں ہوئی ہیں تو ان کی زکاتیں ادا کر دو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سے یہ پوچھو کہ آپ نے کون کون سا فلیٹ رکھا ہے، کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بینک میں کتنا اکاؤنٹ میں سیو ہے. یہ پوچھنے کو نہیں کہہ رہی ہوں، یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں. اب وہ اس کا
قابل نہیں ہیں، آپ کے سامنے بے بس لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بے بس ہیں، کمزور ہیں، بیماری نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا، تو آپ کا فرض ہے، اب آپ کی ڈیوٹی ہے، اب آپ تیار ہو جائے، اب آپ کی محبت ان کے ساتھ پروف کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے جو بھی لوگ ہیں، زیادہ تر ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، اگر آپ ریئل میں ان سے محبت کرتی ہیں تو ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کی نمازوں کی فکر کریں، ان کے روزوں زکوٰۃ اور خیرات کی فکر کریں، اور اگر آپ اسٹیبل ہیں تو ان کی طرف سے ان تمام چیزوں کو ان سے اجازت لیں، ان سے کہیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں، تو کیا میں آپ کی طرف سے ادا کر سکتی ہوں؟ کیا میں آپ کی طرف سے حج بدل کر دوں؟ کیا میں آپ کی طرف سے عمرہ بدل کر دوں؟ کیا میں آپ کی طرف سے آپ کی زکوٰۃ ادا کر دوں؟ کیا میں آپ کی طرف سے آپ کے روزوں کا فدیہ ادا کر دوں؟ کیا میں اپنے مال میں سے آپ کا جو ہے نمازوں کا فدیہ ادا کر دوں؟ ان کو راضی کریں، ان سے کہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اجازت دیں، مجھے وصیت کر دیں، مجھے باؤنڈ کر دیں، میں خوشی سے آپ کے لیے یہ کر رہی ہوں، یہ میں خوشی سے آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ ان کو راضی کریں کسی بھی طریقے سے، اور زیادہ تر وقت ان کو کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ خدارہ اپنے جو ارد گرد رہنے والے اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی کسی چیز میں ہے، تو آپ ان کی باتوں کو اگنور نہ کریں، یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ ایسا ہو، اللہ نے تو مطلب ایک ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہے نا۔ ہم سب کو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ میں ہم سب کیا کہہ رہے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کھول کے دیکھے، جگہ جگہ لکھا ہے کہ تم سب کو میرے پاس واپس لوٹنا ہے، تم سب واپس میرے پاس لوٹائے جاؤ گے، تمام چیزیں میرے پاس واپس لوٹنے والی ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھے، موت ایک ریالٹی ہے، ایک فیکٹ ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ خواب جو ہیں، ان کو اگنور مت کرے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ مسلسل ایک گھر کا ایک روم کا کونا ہے، اس طرف ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو بلا رہا ہے، کوئی ان کو کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے، تو وہ ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ریسیو کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، اشارات ہیں، سمجھ جائیے کہ اب ان کا جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور اب ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ تو خدا را ان سے سب سے پہلے تو ان سے اس چیز کے لیے راضی کر لے کہ آپ مجھے اپنی تمام جو ہے بتا دیں کہ آپ کی نمازیں، روزے، فدیے، زکوٰۃ، سب چیزیں کیا کیا ہیں، کس طریقے سے ہیں، اور اس کے بعد ان سے معافی مانگ لے۔ اب اگر آپ کے والدین ہیں تو ہاتھ جوڑ کے اس طرح ان سے معافی مانگ لے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، آپ مجھ سے معاف کر دیں گے تو میری آخرت بن جائے گی، ورنہ میں رل جاؤں گی، ورنہ میں کتنی بھی خوشیوں میں رہ لوں، کتنے بڑے محل میں رہ لوں، کتنی میرے پاس بلیسنگ ہو جائے، لیکن مجھے سکون قلب نصیب نہیں ہوگا، میں سکون سے اپنے بستر پہ نہیں سو سکوں گی، میں سکون سے اپنی زندگی نہیں جی سکوں گی۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو ان سے معافی مانگ لے، اور یہی آپ کے لیے بہترین وقت ہے، موقع ہے، خدمت کر لیں، ان کو راضی کر لیں، ان کی باتوں کو اگنور نہیں کرے۔ اور جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو جب بالکل یہ 6 مہینے پہلے سے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں جو ہے وہ ایک نقطے پر منجمد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ یہ باتیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سے کہلوا رہے ہوتے ہیں کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اگر میں مر جاؤں تو ایسا کر لینا، اگر میں مر جاؤں تو یہ کر دینا، یا ایسا نہیں کرنا، یا ایسا نہیں کرنا، جو بھی ہے یہ مرنے جینے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب بالکل 40 دن رہ جاتے ہیں، یعنی 40 ڈیز رہ جاتے ہیں، تو ان کی ناک کی جو نوک ہوتی ہے، اس کی جو ہڈی ہے وہ تھوڑی سی ترچھی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب مرنے والا جو بالکل اس کے 40 دن رہ جاتے ہیں دنیا کے اندر، 40 ڈیز، تو اس کی ناک کی ہڈی کا جو نوک ہوتی ہے نا، جو سرا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی عام آدمی کو نظر نہیں آئے گا، یہ نہ ہو کہ آپ آج کے بعد سے شاید آپ لوگوں نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو، یہ حدیث نہ سنی ہو، اور آپ جو
ہے وہ ہر ایک کی ناک دیکھنا شروع کر دیں کہ کہیں مرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں جانے والے تو نہیں ہیں. تو اگر کوئی آپ کا ناپسندیدہ ہے تو آپ خوش ہونا شروع کر دیں، اور اگر پسندیدہ ہے تو آپ رونا شروع کر دیں. تو بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا ٹیڑھا پن جو ناک کی ہڈی کا ہے. وہ صرف اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے نور سے دیکھتے ہیں. وہ آپ کے ارد گرد رہنے والے، اگر اس کے بیٹے ہیں، اس کی بہو ہے، اس کی بیٹی ہے، داماد ہے، یا اس کی بہن بھائی ہیں، تو وہ دیکھنا چاہیں، وہ دیکھنے کی کوشش کریں تو ایسا نہیں ہوگا. وہ صرف ایک عالم دین دیکھ سکتے ہیں، ایک امام دیکھ سکتے ہیں، ایک جو بہت جن کا اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادات کی وجہ سے انٹلیکشن ہوتا ہے، جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صرف وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ اپنی اعمال کی وجہ سے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے نور سے دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں، ورنہ عام آدمی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. تو خدارا یہ نہ ہو کہ آج کے بعد سے ایک دوسرے کی ناکیں دیکھنا شروع کر دیں، ایسا مت کریے گا. یہ میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی ہے، حدیث کا ترجمہ بتایا ہے، جو مرنے والے کی دنیا سے جانے کی جو علامات جو احادیث کے اندر ہیں اس کے بارے میں آپ کو آج بات بتائی ہے. تو اس لیے اپنے مرحومی جو لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کریں، اور ان کو ادب سے ان کے ساتھ بات کریں، تمیز سے اخلاق کے ساتھ رہیں. کیوں؟ اور ان کی باتوں کو، ان کے خوابوں کو اگنور مت کریں، ان کی بیماری کے اوپر مت ڈال دیں کہ یہ بیمار ہے تو اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ بیمار ہے تو اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ بہکی بہکی باتیں نہیں ہیں. بیسکلی وہ علام ہے، بیسکلی وہ علام ہے جو اللہ کی طرف سے بج رہا ہے اور خاموش ہو رہا ہے، بج رہا ہے اور خاموش ہو رہا ہے. اللہ جو پیچھے رہنے والے ہیں ایک دم سے ان کو بھی ان کے پیارے کو لے کر کے جھٹکا نہیں دینا چاہتے، اور اسی طرح جو دنیا سے جانے والا ہے اس کو بھی ایک دم سے یہ دنیاوی زندگی سے نکال کے عالم برزخ کی زندگی میں نہیں ڈال سکتے. یہ اللہ کے تکوینی امور ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کی ہر کام حکمت کے ساتھ ہے اور رحمت کے ساتھ ہے. تو اللہ بندے کو اگر دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ بھی رحمت کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے بندہ تو بھی رحمت کے ساتھ جاتا ہے، اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا پیارا ان کے درمیان سے چلا جاتا ہے لیکن بالآخر رحمت کے ساتھ جاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا روتے ہیں، غم کرتے ہیں، لیکن بالآخر ان کے دل پر سکون جو نازل ہونا شروع ہوتا ہے. وہ جو اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو جو پیچھے رہ جانے والے مرحومین ہیں وہ تو پھر ان کے صدموں سے، ان کے غم سے ہی مر جاتے، دنیا ہی ان کی ختم ہو جاتی. وہ تو کہتے ہم تو ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ہماری تو زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. لیکن زندگی بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے، اور یہ چلانے والے اور اس کو کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو آپ سمجھیں اور اس کو سوچیں. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کو شیئر کر لیں اور عمل کر لیں، اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.